بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کی پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج 11ویں جماعت سال اول کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو پیپر پیٹرن آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کی کتاب ہے جی۔ اردو ٹیکسٹ بک اسے کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا سال اول کا پرچہ کس ترتیب سے آتا ہے جی؟ سب سے پہلے انشائی طرز ہے، لیکن اس سے پہلے معروضی پرچہ ہوتا ہے جو سوال نمبر 1 کہلاتا ہے۔ اس میں کثیر الانتخابی سوالات جو حصہ نثر سے لیے جائیں گے 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں، اور 5 ہی کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات کے حوالے سے تشبیہ، استعارہ اور تلمیح کے حوالے سے 5 سوالات ہوتے ہیں 5 نمبر کے، اور شعری اصطلاحات، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں 5 نمبر کے، اور تذکیر و تانیث کے حوالے سے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں 5 نمبر کے۔ یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے معروضی طرز کا پرچہ۔ اور انشائی طرز کا پرچہ کس طرح؟ سوال نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے۔ اشعار کی تشریح حصہ نظم میں سے 2 اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ نظم کا عنوان 1 نمبر، شاعر کا نام 1 نمبر، اور اشعار کی تشریح 4 نمبر کی، یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تشریح ذرا اچھی ہونی چاہیے کیونکہ 4 نمبر کی ہے۔ اچھی سی تشریح لکھیے حوالہ جات کے ساتھ۔ حوالہ جات ہوتے ہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم، کوئی اشعار آ جائیں امدادی اشعار، تو یہ ہوتے ہیں جی حوالہ جات۔ اور اشعار کی تشریح حصہ غزل، 3 اشعار آتے ہیں جی، اور شاعر کا نام 1 نمبر، اور ہر شعر کے 3 نمبر ہوتے ہیں، اور یہ بھی 10 نمبر کا ہے۔ اشعار کی تشریح والا 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے، الف اور بے جز۔ تو یہ اچھے طریقے سے تشریح کریں گے تو 20 میں سے 18 تک نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تشریح کرتے ہوئے، نظم کی تشریح کرتے ہوئے، یہ شعر فلاں نظم سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر فلاں شخص ہیں، ان کی تعریف میں چند جملے لکھنے، اور اس کے بعد تشریح کے اندر ہی مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تشریح بڑھا چڑھا کے 4 صفحات تک لے جائیں نظم کی تشریح، اور اسی طرح 3 صفحات تک لے جائیں ایک شعر کی تشریح غزل کی، اور ایک ہی شعر کی نظم کی 4 صفحات پر مشتمل ہو۔ وقت کو مظلوم خاطر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ یہ حصہ اول ہو گیا اشعار کی تشریح کے حوالے سے۔ حصہ دوم ہے نثری اقتباس کی تشریح۔ اس میں ہوتا ہے جی سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، اور سیاق و سباق 3 نمبر، اور تشریح کے ہوتے ہیں 10 نمبر۔ 15 نمبر کی تشریح ہے، یہ بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے لکھنی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے حوالہ جات دینے ہوتے ہیں، کیونکہ تشریح سے مراد ہے زیادہ سے زیادہ وضاحت کرنا۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4 آتا ہے، نثری سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ خلاصہ اور مصنف کا نام بھی ضروری ہوتا ہے، 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر خلاصے کے۔ خلاصہ مختصر اور جامع لکھنا چاہیے، 10 میں سے 8 یا 9 نمبر آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے مکالمہ یا روداد، جو آپ اچھا تیار کر چکے ہوں وہی لکھیے۔ مکالمہ اچھا تیار ہے تو مکالمہ لکھیے، روداد اچھے طریقے سے آپ تیار کر چکے ہیں تو روداد لکھیے۔ یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے جی یہ سوال۔ نظم کا خلاصہ سوال نمبر 5 جو ہے،
یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ نظم کا خلاصہ بھی مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ اور سوال نمبر 7، درخواست یا رسید۔ رسید عمومی طور پر نہیں لکھی جاتی، درخواست ہی زیادہ لکھی جاتی ہے، اور یہ سوال بھی 10 نمبر کا ہے۔ درخواست کا باقاعدہ بورڈ پیٹرن ہوتا ہے، بورڈ نمونہ ہوتا ہے۔ درخواست میں اپنے ادارے کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اپنے شہر کا نام، نہ ہی اپنا نام لکھنا ہوتا ہے۔ حروف تہجی استعمال کیے جاتے ہیں جی، اور وہ طریقہ میرے چینل پر موجود ہے درخواست لکھنے کا ہر جماعت کے لیے۔ سوال نمبر 8 ہے، عبارت کی تلخیص اور عنوان کا موضوع انتخاب۔ اور عنوان کے 2 نمبر ہیں اور 8 نمبر تلخیص کے ہوتے ہیں۔ تلخیص سے مراد بھی مختصر کرنا ہے، اور یہ تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر 100 الفاظ ہیں جی عبارت میں، تو 33 الفاظ ہونے چاہیے تلخیص میں، اور عنوان جو ہے اس کے عین مطابق ہو تو 10 میں سے 10 نمبر بھی مل جاتے ہیں۔ یہ کل نمبر ہو گئے 80۔ پیٹرن آپ کو بتا دیا ہے۔ پیٹرن چونکہ ایک رستہ ہوتا ہے جس رستے پہ چل کے کامیاب ترین منزل پر پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے اچھے طریقے سے تیاری کیجیے۔ سال اول کے طلباء و طالبات کے لیے تھا، اور انشاءاللہ اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔